بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے جو گفتگو کا ہمارا سلسلہ چلا اس میں خاندانی نظام زیر بحث تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں خاندانی نظام کی تشکیل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ خاندانی نظام کا جو بنیادی ٹول ہے یا بنیادی جو ریلیشن شپ ہے وہ میاں اور بیوی سے ہوتا ہے۔ ظاہر خاندان بنتا ہی نکاح کے بعد ہے۔ تو یہ معاملات طے ہو رہے تھے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو ظاہر ہے بہت سے معاملات چل رہے تھے، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہو رہا تھا کہ بات مہر تک پہنچی تھی کہ عورت کا مہر جو ہے وہ طے ہونا چاہیے، دینا چاہیے۔ یعنی ہم یہ کہ مہر جیسے اہم معاملے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں اور ان کو طے ہونا چاہیے تھا۔ اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور قرآنی حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، قرآنی آیات کے حوالے سے مہر کے حساب سے۔ تو اور پھر ایک بات یہ بھی ہوئی تھی غالباً کہ میاں بیوی کے رشتے کے بعد جو اولاد اور بچے اور گھریلو لوگوں کے اخراجات اٹھانا مرد کے ذمے ہے، اور مرد جو کما کے لاتا ہے اور بیوی کے منہ میں جو لقمہ حلال ڈالتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ہم نے صدقے کے معاملات بھی خراب کیے ہوئے ہیں، تو میں ابھی شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، ریکیپ لینے پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور یہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ صاحب جو اپنے قرابت داروں کو یا اپنے بیوی ہیں بچے ہیں ان کو جو کھلاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرغا سر پہ سے گھما کے اتارنا صدقہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اب پہلے اسی نقطے کو لے لیتے ہیں کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں آخر میں چلتے چلتے شاید یہی حدیث مبارک پیش کی گئی تھی جو جامع ترمذی میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لقمہ جو تم اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، اور وہ مال جو اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ صدقہ ہے۔ ایک معنی یہ بھی ثواب کا باعث ہے، یہ بھی اجر کا باعث ہے، یہ بھی مطلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ ایک جو ہمارے ذہن میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور ہم راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کی وہ مخلوق کی جو محتاج ہے، مسکین ہے، ان پر خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک صدقے کا عمل ہے، خیر کا عمل ہے، اجر کا عمل ہے، ثواب کا عمل ہے۔ البتہ صدقہ عموم کے اعتبار سے تمام نیکیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات کی تعلیم دے دینا صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ کسی برائی سے کسی کو روک دینا صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے تمہاری ملاقات ہوئی، اس کو ویلکم کہنا، مسکرا کر اس کا استقبال کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یوں صدقہ سبحان اللہ یہ صدق کی علامت ہے۔ صدق بمعنی سچائی بھی، اور ایمان کی سچائی دل میں ہو تو بندے کا عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا، تو صدقہ گویا کہ تمام نیکیوں پر محیط بھی ہو جاتا ہے۔ پھر فقہی اعتبار سے تفصیلات ہیں۔ زکوٰۃ فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ فرض مالی صدقہ ہے۔ صدقہ فطر ہم دیتے ہیں وہ واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو جس کو ہم انگلش میں ڈونیشن کہتے ہیں، چیریٹی کہتے ہیں، یہ نفلی صدقات ہیں۔ وہ مالی اعتبار سے گریڈیشن کا معاملہ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن عموم کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے خیر کے کام ان کو صدقہ کہا گیا۔ تو بات یہ چلی تھی کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا، بیوی کی کفالت ہے، والدین ہے تو ان کی کفالت، اولاد ہے تو ان کی کفالت، یہ مرد پر شوہر ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، اگر والدین ہے تو بیٹا ہونے کے ناطے یہ کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی۔ یہ نقطہ کئی مرتبہ دوسرے پیرایوں میں ہم بیان کر چکے۔ اسلام نے عورت کو کس قدر پروٹیکشن دی ہے، کسی ایک لمحہ بھی زندگی میں اس پر کفالت کی یا معاشی
مشقت اس کو نہیں ڈالا گیا بلکہ اس کو پروٹیکشن عطا کی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ تھا جو چلتے چلتے پچھلے پروگرام کے آخر میں ہم پیش کر رہے تھے۔ پھر ناظرین کی یاد دہانی کے لیے گزشتہ چند پروگرام سے ہم بات کر رہے ہیں خاندانی زندگی کے بارے میں۔ پھر ہم نے نکاح کے تعلق سے کلام کیا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا اجر اور اس کی برکات پر ہم نے کلام کیا۔ پھر ہم بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ نکاح کو دین نے آسان بنایا۔ پھر ہم بات کر رہے تھے کہ شوہر اور بیوی کے بارے میں بہت ساری ہدایات قرآن حکیم میں عطا کی گئی۔ سورۃ البقرہ کے 4 رکوع ہیں، 28، 29، 30، 31، چاروں رکوع میں مستقل خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی ہے۔ سورۃ النساء میں ہے اور دیگر مقامات پر۔ پھر ہم نے کلام کیا کہ نکاح کے عمل کو دین نے بڑا آسان رکھا۔ ہم نے بارہا برسوں اس نقطے پر کئی مرتبہ کلام کیا اس پوری سیریز میں کہ بھائی نکاح کا اعلان ہو، گواہوں کی موجودگی میں ہو، شوہروں کی تقسیم ہے، خطبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح کے موقع پر بھی دیتے تھے، اور ایک دعوت ولیمے کی جو شوہر کے ذمے ہے۔ باقی کفالت یہ ذمے شوہر پر ہے، وہ آج کرائے کے مکان میں رہ سکتا ہے، رہے، کل اللہ تعالیٰ اپنا عطا کر دے گا۔ آج چھوٹا ہے، کل اولاد اللہ دے گا، اولاد بڑی ہوگی اللہ بڑا گھر بھی دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پر ہم نے تفصیلاً کلام کیا۔ رہی بات جو اپنے انٹرو میں بیان فرمائی مہر کے تعلق سے، یہ پہلا باقاعدہ وہ خرچہ ہے جو قرآن کریم تقاضا کرتا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی عورتوں کو جو طے شدہ مہر ہے وہ مہر تم جو ہے وہ خوشی خوشی ادا کرو۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ترغیب اور تعلیم ہے۔ حدیث مبارک پہلے پیش کی گئی تھی، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا، جس نے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور اس کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ یہ اس قدر سنگین معاملہ، اس قدر سنگین معاملہ ہے، اور اس کو ہم لوگ لائٹ لیتے ہیں، لائٹ لاکھوں لگاتے ہیں لوگ فضولیات پر، خرافات پر، بے جا رسومات پر، اور جو دین کا تقاضا ہے، جو شوہر کے ذمہ فرض اور قرض ہے، یہ بھی بات ہم نے بیان کی تھی۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا اور اس نے بیوی کو مہر نہیں دیا تھا تو اس کی جو وراثت تقسیم ہوگی بطور قرض پہلے مہر ادا ہوگا، بعد میں ورثے کی تقسیم ہوگی۔ یہ بات ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے مہر کا حکم قرآن کریم کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہے، شوہر کے ذمہ لازم ہے، بیوی کا یہ حق ہے۔ اور یہ ہم نے مثالاً بات پیش کی تھی، ایک ٹوکن منی سارٹ آف، ڈاؤن پیمنٹ سارٹ آف، کہ پوری زندگی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے، تو وہ یہ مہر ادا کر کے گویا اون کرتا ہے کہ یہ میں ذمہ داری پوری زندگی کی لیتا ہوں۔ جیسے ہم 2 کروڑ کا کوئی پلاٹ لیتا ہے یا فلیٹ لیتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے بیعانہ دیتا ہے نا، ٹوکن منی، وہ کیا کہتا ہے کہ 2 کروڑ کی پیمنٹ میں کروں گا آپ کو، تو پوری زندگی گویا کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس کو اون کرتا ہوں، یہ کفالت کی ذمہ داری میں ادا کروں گا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ آج کل رجب کا مہینہ ہے اور شادیوں کا سیزن چلا ہوا ہے، اور کل رات ہی کی بات ہے، اس وقت میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں، تو جو کیفیت رہی وہ یہ کہ علاقے میں کہیں شادی ہو رہی تھی، محلے میں قریب ہی کہیں ٹینٹ لگا ہوا تھا، پوری رات ڈیک لگا کر اس پہ انتہائی بیہودہ گانے بجتے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ ناچ گانے کے فنکشن ہوتے ہیں، وہ فنکشن ہوا، رات کو 3 بجے تک رات یہ تماشا رہا۔ آنکھوں سے اندازہ ہو جائے گا جاگی ہوئی آنکھیں کہ 3 بجے تک یہ ہوتا رہا۔ 5 بجے جو ہے 6 بجے اذان ہو جاتی ہے فجر کی، گھنٹے 2 گھنٹے بھی آدمی نہیں سو سکتا۔ یہ تو خیر ہم تھے کہ صحت مند آدمی تھے کہ جس نے یہ سب کچھ جھیل لیا۔ کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے گھروں میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صبح اسکول اور دفتروں کو بھی جانا ہوگا۔ ایک آدمی کی شادی اور تقریباً 100 افراد جو ہیں وہ جاگے ہوں گے پوری رات، اور وہ بےہودگی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں کوئی فائرنگ بھی ہوئی تھی؟ جی فائرنگ بھی ہوئی، اور رات بھر ناچ گانے بھی ہوئے، اور مطلب ڈیک لگا کے ڈھول ڈھماکے بھی ہوتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام کیونکہ کراچی اسٹوڈیو سے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں نا، تو ہم سب متاثرین میں شامل ہیں، تو یہ جو آپ نے 100 گھرانے کہا، انتہائی اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ جی اس کو آپ 1000 تک لے جائیے، کیونکہ ہم کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگز بھی ہیں، اور ایک بلڈنگ میں 100 50 فلیٹس ہوا کرتے ہیں، اور جب یہ فائرنگ دھڑا دھڑ کی جاتی ہے، ذرا یہ میرے لفظ کو معاف کیجیے گا، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بالکل بے ہنگم طریقے سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ کام ہی بے ہنگم ہے۔ تو ہم نے کئی مرتبہ، میں نے خود پولیس کو میں فون کرتا تھا جب میرے بچے چھوٹے تھے کہ ان بچوں کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔
میں ہارٹ پیشنٹ ہوں نا، جی آپ بیان میں نہیں فرما ہارٹ رہے تھے۔ پیشنٹ ہوں، پیس میکر لگا ہوا ہے، اور جب وہ ڈھول پہ دھمک لگتی ہے وہ ڈیک پر، تو ویسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ براہ راست دل پہ لگ رہی ہے۔ اور ہم پوری دیانتداری سے بات عرض کریں، یہ اتنی رات گئی کیا، ویسے بھی اتنی بلند آواز کو اختیار کرنا کہ لوگوں کی نیند حرام ہو، لوگوں کے کام میں ڈسٹربنس ہو، لوگ پریشان ہوں، اس میں تو قرآن کریم کی تلاوت اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریزنٹ کیا جانا مناسب نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ دھول دھماکے اور ناچ گانے اور فائرنگ وغیرہ کا معاملہ ہو، جائیے مفتیان کرام سے پوچھئے۔ بھئی ایک گھر میں شادی ہو رہی نا، تمہارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، یہ تم رات بھر جاگو، دن بھر جاگو، ناچو گاؤ، اپنے گھر میں کرو، 1000-1500 لوگوں کی نیندیں خراب کرنا، اور یہ مستقل تماشا ہے۔ جی مطلب یہ انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہے نا، ہم تو اچھا، مسلمان اس پہ ہیں۔ کس قدر پیسہ خرچ ہوتا ہوگا، اس پہ میں یہ سوچتا ہوں، اور یہ پیسہ یہ اللہ پوچھے گا نا، پیسہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، پھر کیا جواب دے؟ جی بارہا یہ حدیث مبارک کہ 5 سوالات کے جوابات جب تک بندہ پیش نہیں کر دے گا، اس کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ بندہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک ان 5 سوالات کے جوابات وہ پیش نہ کر دے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے، جلد دل سے میں بات عرض کرتا ہوں، پہلے بھی ہم نے ذکر کی ہے، ہم نبی اکرم علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں حدیث مبارک معلوم ہے کہ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، معلوم ہے نا؟ اچھا، اور نبی علیہ السلام کا اپنا عمل کیا ہے؟ جب رات کو کسی وجہ سے سفر سے آئے، کوئی اور وجہ ہو گئی، اگر آپ رات گئے گھر آتے، تشریف لاتے، تو اتنی آہستگی سے داخل ہوتے اور اتنی آہستہ آواز میں سلام کرتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہو تو سن کر جواب دے دے، اور اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو سلام کی آواز اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ہاں، گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو بھی سلام کرنا مسنون عمل ہے، بلکہ قرآن کریم کی بھی تعلیم ہے سورہ نور میں۔ البتہ حضور کا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آواز اتنی ہوگی کہ جاگنے والا سن لے اور جو سو رہا ہے اس کو آواز نہ جائے۔ ایک تو ذرا اس تناظر میں امتی ہم اپنا جائزہ لے لیں، اور دوسری بات، یہ امت کس مقصد کے لیے کھڑی کی گئی؟ ختم نبوت کے بعد سارے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، منکرات کا خاتمہ ہو، اور شریعت کی تعلیم اور شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو۔ یہ آج میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ اس امت کے پاس اتنا وقت ہے، یہ اپنے ہلڑ بازی کے اندر وقت کو برباد کرے، یہ شادی بیاہ کے موقع پر گناہوں کا ارتکاب کر کے لاکھوں کروڑوں برباد کرے پیسے، اور لوگوں کی نیندوں کو حرام کرے۔ ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی زندگی بے مقصد گزارے۔ کیا 2 ارب کلمہ پڑھنے والے، ان کو پتہ ہے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ 98% کو نہیں پتہ کیا لکھا ہے، اور 5-6 ارب جنہوں نے کلمہ نبی علیہ السلام کا نہیں پڑھا، ان کی فکر ہم نے کرنی ہے، ان کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا، اور آج امت اس کام کے لیے ٹائم نہیں نا ہمارے پاس، تو اس کا مطلب ہے کہ فضولیات میں اپنی زندگی اس کام کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ شادی کا فیسٹیول منانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہم 15 دن تک فیسٹیول ہوتا ہے، یہ مہندی ہو رہی ہے، وہ مائیوں ہو رہی ہے، یہ ولیمہ ہو رہا ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، اور ہر تقریب پہ ایک فنکشن ہے۔ اللہ جانے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کیسے لٹایا، اور تکلیف نہیں ہوتی کیسے لٹا دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے پیسہ، کہ اپنے ہاتھوں سے لٹا رہے، مطلب ناچ گانے کر کے رات بھر اور شور مچا کے کیا ملے گا۔ اور یہ جو فائرنگ، ایک مجھے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے، جو فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گولی بہت مہنگی ہوتی ہے اور وہ پٹاخے بھی بہت مہنگے ہیں، مطلب ہزاروں روپے کے پٹاخے ایک آدمی جو ہے وہ دیتا ایک دھماکے کی آواز سننے کے لیے۔ ایک وقفہ لے لے پھر آ کے بات کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مطلب نہ جانے ہماری عقلوں کو کیا ہوا ہے، اتنا پیسہ صرف اس لیے برباد کر دیتے ہیں کہ ایک دھماکے کی آواز سننی ہے ہمیں، اس پہ خوش ہونا ہے ہمیں، اور دھماکے کی آواز بھی ایسے سنتے ہیں کہ خود بم لگاتے ہیں اور خود اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ جی نہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو دھماکے کی آواز سننے کے لیے کر رہے ہو تو سنو نہ اسے، پھر مطلب پاگل پن کی انتہا ہے۔ جی یہ لفظ بھی ڈاکٹر صاحب چھوٹا پڑ گیا، یعنی مقصدیت ہماری زندگیوں سے کچھ نہیں ہے، بس ایک لاؤبالی پن ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ جی، اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں 60-70% آبادی کا حال کیا ہے، مالی اعتبار سے کتنی کمزوری ہے۔ میں ذاتی طور پر واقف ہوں، آپ مجھ سے زیادہ ذاتی طور پر واقف ہیں، ہمارے بہت سارے ناظرین واقف ہیں، یعنی کتنے گھرانوں میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ کی پوزیشن ہے، کتنے گھرانوں میں بمشکل
بنیادی ضروریات زندگی پوری ہو پاتی ہیں. بعض جگہ وہ بھی نہیں ہوتی. جی، اور لچھن ان گھرانوں میں بھی یہی ہیں. جی جی، شادی بھی ان کے یہاں بھی ایسی ہوتی ہے. جی، لچھن ان گھرانوں میں بھی یہی ہے. قرض لے کے کرتے ہیں، ادھار لے کے کرتے ہیں، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ناک کٹ جائے گی. جی، نہیں کریں گے تو ناک کٹ جائے گی. شادی ہو رہی ہے بھائی، شادی اگر ایسی ہونی ہے تو اس میں تو سوائے گناہ کے کچھ نہیں ہونا، اس کا رزلٹ جو آنا ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں آنا. ظاہری سی بات ہے بھئی کہاں سے برکت آئے گی. اچھا، ایک حدیث مبارک ہم نے پہلے بھی سنی، سمجھی، بار بار بیان کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، برکت اس نکاح میں زیادہ ہوگی جس کا خرچہ کم ہو. جہاں خرچہ کم ہوگا. اب ہم خرچے اوپر سے اوپر، کوئی قرض لے کے، ہاں، کوئی چوری کر کے، کوئی ڈاکہ ڈال کے، کوئی چرا کر، کوئی بھیک مانگ کر، ہاں ہوتا ہے. یہ حرکتیں کر کے، اور ہے نا، یہ حرکتیں کر کے فضول خرچے اور رسومات ہم پوری کریں، برکتیں آئیں گی کہیں سے؟ پھر وہی ہوگا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، طلاقوں کی تعداد بڑھ جائے گی. خلا کی تعداد نہیں ہوگی تو گھر میں رنجشیں رہیں گی ساری جی، زندگی. ٹوٹتے گھرانوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. یہ بے برکتی کیوں آ رہی ہے آخر؟ سنت کو تو ہم نے ایک طرف کر دیا، اس کی تعلیمات کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا. بہت سے بعد مولوی صاحب کو بلا کے بس 4 آیات تلاوت کروا کے نکاح پڑھوا دیتے، دعا کروا لیتے، بس. اس سے پہلے اور اس کے بعد اکثر مقامات پر کیا ہو رہا ہے؟ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. وہی ہندوانہ رسومات، وہی کافروں کی حرکتیں، وہی ہلہ گلہ، وہی بے پردگی، وہی ناچ گانے، وہی شریعت کے بعض احکامات کو توڑ دیا جانا، اور آگے سے کہیں جی ہم نے نکاح کر لیا سنت. او بھائی، سنت نکاح ہے، یعنی نکاح سنت ہے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم تو کرو کہ کرنے کے کام کیا ہیں. یہ کیا کہ ایک سنت کے نام پر نکاح کرتے ہو اور 20 سنتیں قربان کر دیتے ہو، 20 گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہو، مال کا بیجا خرچ کرتے ہو، لوگوں کی زندگی اجیرن بناتے ہو، مصیبتیں پیدا کرتے ہو. استغفر اللہ، معاف کیجئے گا میری سختی کو، کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں سے برکت آئے گی؟ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ناچ گانے بھی ہوں گے، ڈھول ڈھماکے بھی ہوں گے، دنیا بھر کے معاملات ہوں گے، بیوی کا مہر ادا نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ادھار ہے بعد میں دیں گے، پیسے نہیں بچے. چونکہ پیسے تو ناچنے والوں کو دے دیے، ڈھول بجانے والوں کو دے دیے، پیسے نہیں بچے. یہ کبھی زندگی میں فارغ ہوئے، ملے تو دے دیں گے. اب یہ جو ایک طریقہ ہے نا کہ ملے تو دے دیں گے، یہ قرآن کا حکم ہے بھائی. بیوی کا حق ہے اسے دینا ہے، جو ہم نہیں دیتے. تو معاملہ یہ ہو رہے تھے کہ صدقہ جو ہے وہ میاں بیوی شوہر کی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے بچوں کو کھلانا، اپنے ماں باپ کو کھلانا صدقہ ہے. تو یہ سارے صدقات جو ہیں یہ ادا کرتے وقت ہمارے جان پہ بنی ہوتی ہے. ہم ماں باپ کو یہ کہہ دیتے ہیں میرے اپنے بچوں کا گزار تو میں تمہارا پورا کہاں سے کروں. بھائی یہ بچے جو ہیں یہ بات کے معاملہ ہے، پہلا معاملہ ماں باپ کا ہے. آپ بھوکے رہیے، پہلے ماں باپ کو کھلا دیجئے، جو بچے وہ بچوں کو کھلا دیجئے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ خود کھا کے بیٹھیں. قربانی تو یہ ہے. اور یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ برکت کتنی عطا فرمائے. جی. اور جتنے لوگ یہ آج سوال اٹھاتے ہیں نا، میں دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا اپنے اخراجات کی لسٹ بنا لیں، خرچوں کی لسٹ بنا لیں، پیسہ جاتا کدھر ہے. پھر کہتے ہو کہ جی کیا کریں، ماں باپ کا پورا کریں کہ بچوں کا پورا کریں. بچوں کو کیا کھلا رہے ہو بچوں کو بھائی، اور کیا بنانا چاہتے ہو. مطلب بعض مرتبہ دسترخوان پر کیا کچھ نہیں موجود ہوتا، اس سب کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے. بچوں کی تعلیم کے اتنے آسمانوں پر پہنچے ہوئے خرچے. ہر بچہ بھائی، وہ ہر کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا، ہر بچہ لاکھوں والی فیس میں نہیں پڑھ سکے گا، بلکہ بہت زیادہ ہزاروں والی فیس میں نہیں پڑھ سکے گا. مناسب حال اپنے معاملات کو لے کے چلیں. اور بات بالکل صحیح ہے، ماں باپ پہلے ہیں. حدیث مبارک کا تفصیلی واقعہ، اس کا حاصل یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت و مالک لوالدیک، تو بھی اور تیرا مال دونوں تیرے والد کے ہیں. تمہارے مال پر، تمہاری جان پر، تمہارے وجود پر، تمہارے مال پر، تمہاری جان پر تمہارے والد کا پورا حق ہے. اور اگر قدر کر کے یہ کریں گے تو پھر دیکھیے اللہ تمہاری بیوی کے لیے بھی عطا فرمائے گا، تمہارے بچوں کے لیے بھی عطا فرمائے گا، تمہارے معاملات کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا. کر کے تو دیکھیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے ہمارے ہاں، اس ہم نے جیسے خاندانی نظام پہ گفتگو ہو رہی، سیرت کی روشنی میں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ معاشرتی حالات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کا نظام یہ ہو گیا ہے، ہماری اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو شادی کے بعد سب سے پہلی شکایت جو بیوی کو ہوتی ہے، اور کچھ دن کے بعد تو پھر شوہر کو بھی ہونے لگتی ہے، یعنی بیٹے کو بھی ہونے لگتی ہے،
میں ماں باپ کا پورا کروں یا اپنا پورا کروں. بیوی کہتی ہے کہ صاحب ہمارا پورا نہیں ہوتا, یہ اب تم نے جو ہے نا بڑھیا بڈھے, مجھے معاف کیجیے گا, ماں باپ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ ان بزرگوں کو تم نے ساتھ رکھا ہے, ان کا خرچہ پورا کرو گے, ہمارا کرو گے, میرا پورا نہیں ہوتا. اگر ماں باپ کو لقمہ حلال ان کے پیٹ میں ڈال دیا جائے اور بیٹا یہ طے کر لے کہ پہلے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, اس کے بعد بیوی کی ہے اور بچوں کی ہے, خود چاہے بیچ میں سے مائنس ہو جائے, اور ایسا ہوتا بھی ہے, خود مائنس ہونا پڑتا ہے, یہ قربانی دینی پڑتی ہے جو کوئی ریئلائز نہیں کرتا. تو اگر یہ کرے اور پہلے ماں باپ کی قدر کر لے, اور وہ بیوی بھی آنے والی اگر یہ سمجھے کہ اس کے ماں باپ کا حق پہلے یہ ادا کر دے, تو اس بیوی کے معاملات میں اللہ برکت ڈال دے گا. 2-3 اعتبارات سے ان باتوں کو پھر یاد دہانی کی طور پر کھول لیتے ہیں, گو کہ مجھے پکا یاد آ رہا ہے کہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, مگر یہ مستقل مسئلہ ہے, اس لیے کرنا ضروری ہے. آج ایک خاتون جو کہ بیوی ہے ایک شوہر کی, اس کے ساس سسر ہو گئے بوڑھے, تو اس کو بھی کھل رہا, کبھی کبھی اس شوہر کو بھی ماں باپ معذرت کے ساتھ, بلکہ معذرت بھی کیوں میں کروں, افسوس کی بات ہے کہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. ذرا یہ خاتون جس کے ساس سسر بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ سوچے کہ اس کے بھی ماں باپ ہیں, اور کیا وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں, اور اس کے گھر میں بھی بھابھی آئی ہوگی, اس کے گھر میں بھی کوئی بھابھی آئی بھی ہوگی. تو وہ بھابھی کہتی نہیں اپنے شوہر کو, اس کے بھائی کو, کہ بھائی گھر الگ کرو, تو کیسا لگے گا آپ کو؟ اگر اچھا لگے تو تقاضا کرو پھر اس سے بھی, اور دل میں اگر چبھن سی محسوس ہونی میرے ماں باپ تو بوڑھے, ان کو کون ٹیک کیئر کرے گا. یہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارک سامنے آتی ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ خاتون اس بات کو سوچے, اس کے ماں باپ گھر میں بوڑھے, اس کا اگر بھائی شادی شدہ اور اس کی کوئی بھابھی آتی ہے, تو یہ کیا ایکسپیکٹ کرے گی؟ اللہ کے بندو, جانور کو بھی کوئی تڑپتا ہوا دیکھتا ہے نا انسان, اگر جانور کو بھی, تو انسانیت جاگتی ہے. باہر سڑک پر جاتے ہیں, کسی بوڑھے کو لکڑی ٹیکتے ہوئے دیکھتے ہیں, کسی بوڑھی اماں کو, تم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور تمہارے ساس سسر تو وہ ہیں جو تمہارا جو شوہر ہے نا, جس کے ساتھ تمہاری جنت کو نتھی کر دیا گیا, یہ اس شوہر کے ماں باپ ہیں. اور عجیب لگے گا, دیکھیں ہم سوچتے نہیں کبھی, یہ مسلمان بھی ہیں, یہ بڑے بھی ہیں, ہر اعتبار سے یہ بزرگ بھی ہیں, یہ سفید بالوں والے بھی ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائی مسلمان کا مسلمان پہ کوئی حق ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے, بہت سارے حقوق ہیں. پھر حضور فرماتے علیہ السلام, جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور حضور یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفید بال والوں سے اللہ تعالیٰ بھی حیا فرماتا ہے, اگر ہاتھ پھیلا دیں تو اللہ قبول فرماتا ہے. یہ ساری باتیں بھی تو یاد رکھو. پھر یہ تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں, اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری اولاد اگر ہے جو ان بوڑھوں کی پوتے پوتیاں ہیں, تو کئی مرتبہ تم بیمار ہو جاؤ گی تو یہ سنبھال لیں گے. جی, تمہیں اپنی اماں کے گھر جانا پڑ جائے گا ایمرجنسی میں, سنبھال لیں گے. تمہیں اگر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں, پی ٹی ایم میں جانا پڑے گا اسکول میں, تو یہ سنبھال لیں گے. اور تم کام کاج میں مصروف ہوگی تو یہ ٹیک کیئر کر لیں گے. یہ ہے اخلاقی پہیے جو دین بھی لگاتا ہے, محض قانون کے سارے. ہاں جی, ایک عورت کا حق ہے کہ وہ اس کو ایک کمرہ الگ سے ملنا چاہیے جہاں کی وہ ملکہ ہو, بالکل صحیح بات ہے. تو اگر یہ اتنی بات ہے نا کہ قانون پر چلنا ہے, ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس پر, آپ کو یاد آ گیا ہوگا, ناظرین کو یاد آ گیا ہوگا جی. اگر یہ کہ جی بس یہ میرا ہے اور بس یہ میرا ہے, تو شوہر کو بھی اس کو یاد دلا دینا چاہیے. کڑوی بات عرض کر رہا ہوں, ناراض نہ ہوئیے گا, ہمارے استاد نے سمجھایا تھا کہ بھائی یاد رکھنا, بیوی ایک شوہر کو دوسری بھی مل سکتی ہے, تیسری بھی مل سکتی ہے, چوتھی بھی مل سکتی ماں ہے, نہیں مل سکتی. شریعت نے گنجائش دی ہے. ماں ایک ہوتی ہے, باپ ایک ہوتا ہے, یہ بار بار نہیں ملتے. بہت کڑوی بات ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے دوسری طرف بھی آ جائیے, میں تاکہ بیلنس کر دوں اس بات کو. یہ جو خاتون کسی کی بیوی ہے, اس کے بھی بابا بوڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جتنا بہو کا ساس سسر کے ساتھ ریلیشن, کس معنی میں, جیسے ایک بیٹی اور سبحان اللہ بیٹی اور باپ کا نکاح حرام ہے, اسی طرح بہو اور سسر کا نکاح حرام. حرمت ہے, حرمت کے ساتھ تقدس آتا ہے, ادب آتا ہے, احترام آتا ہے. اسی طرح جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام ہے, اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام ہے. ادھر بھی حرمت, ادھر بھی تقدس, ادھر بھی احترام. تو ہم اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرائیں گے, شوہروں کو بھی یاد دہانی کرائیں گے, ہم بھی شوہر ہیں, یاد دہانی کرائیں گے, اگر تمہارے ساس سسر بوڑھے ہیں تم بھی اکرام کرو ان کا,
تم بھی ادب کرو ان کا، تم بھی خدمت کرو ان کی، اور اپنی بیوی کو بھی موقع دو کہ وہ خدمت کر سکے. تو یہ ہے وہ جو ریسیپروکل انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ یہ دو طرفہ معاملہ اخلاقی بنیادوں پر اس طریقے پر چلتا ہے. ورنہ نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں، خودکشیاں ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہے، ٹینشنیں بڑھ رہی ہیں. اور اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ صورتحال یہ ہو گئی ہے، چونکہ خاندانی نظام پر بات ہو رہی ہے تو میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں آپ سے. وہ یہ گیا ہے کہ خواتین اصل میں ایک چیز کا بڑا فائدہ اٹھاتی ہے، جیسے مرد اٹھاتے نا. مرد جو ہیں وہ ان کو ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے ہمیں 4 کی اجازت ہے. ہاں بھائی اجازت ہے لیکن یہ صرف 4 کی اجازت شادی پہ یاد رہتی، اور باقی کتنی اجازتیں وہ یاد نہیں رہتی مردوں کو. اسی طرح عورتوں کا یہاں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ انہیں بس یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، شوہر کے ماں باپ کی. شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بالکل نہیں ہے آپ کی ذمہ داری. آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے، آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، اور ان کی خدمت کرنا صدقہ ہے. اس کی اجازت نہیں ملے گا آپ کے صدقہ کرنے کی. وقفہ لے لیں پھر آگے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی بھائی کہ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا، بے شک آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جب غیروں کی خدمت کرنا جو ہے وہ صدقہ ہے تو اپنے شوہر جس کے ماں باپ جنہوں نے پال پوس کے اتنا بڑا کڑیل جوان آپ کے حوالے کر دیا، انہوں نے کس مشکلوں سے پالا ہوگا. آپ اپنی اولاد کو پالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کیسے رات بھر جاگ کر اور کیا کیا تکلیفیں اٹھا کر انہوں نے جوان کیا تھا. جب وہ جوان ہو گیا اور اس قابل ہوا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور ماں باپ اس بات کو خوش کہ اللہ نے ہمیں شیلٹر دیا، ہمیں ایک سہارا دیا، ہمیں ایک آسرا دیا، یہ ہماری خدمت کرے گا، تو آپ نے قبضہ کر لیا اس پہ معاف کیجیے گا مجھے، اور قبضہ کر کے آپ نے کہہ دیا کہ ان کو نکالو یہاں سے. یہ جو بچہ ہے جس کی آپ پرورش کر رہی ہیں اس وقت، یہ بھی جوان ہوگا، پھر اس کی بہو، آپ کی بہو بھی یہ کہے گی کہ ان کو نکالو گا. یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل کا معاملہ ہے. تو ذرا اس پر رکھ کے سوچ لینا، پھر جب آپ پر بڑھاپا آئے گا آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی. اچھا ہوتا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب بچے آپ کو کا بیہیویئر دیکھیں گے نا گھر میں، نانا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، دادا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، دادی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی کریں گے، وہی ریپیٹ ہو کر آئے گا، اسی کا ریئیکشن، اسی کی جس کو آپ نے کہا مکافات عمل کا معاملہ آئے گا. تو اس اعتبار سے ہمیں دیکھیے ایک اور بات بھی ہے، جو بھی بات چلتی نا کہ بہو پر ساس سسر کی کوئی خدمت کی ذمہ داری نہیں. اچھا اپنے حصے کا قانون کافی لوگوں کو پتہ ہے. میں ایک اور بات ایڈ کر مردوں کو بھی، مردوں کو پتہ ہے، یعنی اپنے حصے کا قانون کافی لوگوں کو پتہ ہے. جی بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ شوہر کو کھانا بنا کر دے، وہ باہر سے لے کر آئے. خود بھی کھائے مجھے بھی کھلائے. کپڑے دینے کی کوئی ذمہ داری باہر سے لے کر آئے. یہ قانون پتہ ہے لوگوں کو، مجھے معاف کیجیے گا. شوہروں کو بھی قانون پتہ ہے. بھائی کوئی ذمہ داری نہیں کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر پر چھوڑ کر آؤں، بیٹھو گھر میں. اور کوئی میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے ماں باپ کو اکوموڈیٹ کروں، باہر سے کھڑکی سے دیکھیں چلے جائیں. اور آج کل تو موبائل کا دور ہے، موبائل پہ بات کر لو، ویڈیو کال بھی کر لینا. یہ قانون ہے، یہ فقہا بتا دیں گے، مفتیان کرام بتا دیں گے. قانون آتا ہے عدالت میں جا کر، جی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آتا ہے، جب معاملات اس نہج پر آ جاتے ہیں کہ کوئی سلجھاؤ کا امکان نہیں ہوتا، جس کو انگلش میں پوائنٹ آف نو ریٹرن کہتے ہیں نا، تو پھر بتایا جاتا ہے بھائی صاحب آپ کا اتنا حق ہے، دیٹس اٹ. اور محترمہ آپ کا اتنا حق ہے، دیٹس اٹ. ٹھک 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 اور ورڈکٹ آ جاتا ہے. قانون کا مسئلہ آتا ہے عدالت میں جا کر، اور عدالت تب جانا پڑتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، کہ جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. لیکن زندگی کی گاڑی صرف قانون کے پہیے پر نہیں چلتی، اس پہ تو بڑا پہیا اخلاق کا لگانا پڑتا ہے، سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل. اور ادھر سے پوچھیں نا، جیسا بھی آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ یہ جو خاتون آج بہو ہے اور بوڑھے ماں باپ بوڑھے ساس سسر کھل رہے ہیں، تو کل یہ خاتون بھی تو بوڑھی ہوگی اور اس کے بیٹے کی بھی شادی ہوگی، تو آنے والی بہو کو بھی آپ کھلنے لگ جائیں گے. پھر آپ کا کیا حشر ہوگا، کیا زندگی ہوگی؟ اجیرن کوئی شیلٹر ہوم اور کچھ اور جو اللہ حفاظت فرمائے. آخر کیا؟ تو اخلاقی جو ہدایات دین نے عطا فرمائی ہیں، یہ روٹین کا معاملہ 99% یہی چلتا ہے. قانون آتا ہے جب پوائنٹ آف نو ریٹرن آئے تو قانونی عدالت کے اندر جا کے قانونی معاملہ طے اس کا کرنا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا وزاداری سے تعلق ہے، اس کا اخلاقیات سے تعلق ہے.
اس کا دین کی جو اہمیت ہے اس کا جو ایک تقاضا ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اور اصل میں ایک اور چیز جو بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے، آپ چاہیں تو ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیجئے گا اور چاہیں تو ویسے بھی آبزرویشن آپ کے کہ گھر میں جو ماحول ہوتا ہے، ظاہر آپ کے بھی بچے ہوں گے نا، بیٹی جو کچھ ماں کو کرتا دیکھتی ہے وہی وہ اپنے سسرال میں جا کے کرتی ہے. تو اگر آپ کو وہ اپنی ساس سسر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ رہی تو وہ بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کرے گی اور جا کے ان کا دل جیت لے گی، اس کا گھر جنت بن جائے گا. وہ جب اپنے گھر کو جنت بنا دیکھے گی، میری ماں نے اپنے گھر کو جنت بنایا، میری ماں یہ کرتی تھی. جب بیٹا دیکھے گا میرا باپ یہ کرتا تھا، میرا باپ اپنے ماں باپ کو اولیت دیتا تھا، آپ کا بیٹا بھی پہلے آپ کو اولیت دے گا. یہ ہوتا ہے سارے گھروں میں، اس لیے کہ تربیت تو ہماری گھروں سے ہوتی ہے، ماں باپ کی نگرانی میں. اور سب سے زیادہ 90% تربیت جو ہے وہ ماں کی نگرانی میں ہوتی، باپ تو بیچارہ ہوتا بھی نہیں ہے بیچ اس کو تو پسینہ بہا کر پیسہ کمانا ہے جی. تاکہ گھر گھرستی کے معاملات چل سکے، تم گھر میں سکون میں بیٹھ کر کھانا کھا سکو، تمہاری ضروریات تمہارے ڈور اسٹیپ پر گھر میں مل سکے. تو بٹ نیچرل معاملہ مرد کا ذمہ داری کے اعتبار سے باہر کی طرف زیادہ ہے، گو کہ گھر کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، تربیت کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، مگر اس میں بڑا رول جو ہے وہ ماں کی طرف سے آتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور بہت عجیب سی بات ہے جس کو لوگ شیئر نہیں کرتے. شوہر تو نکل جاتا ہے کمانے کے لیے، وہ بیچارہ مٹی دھول میں دھوپ میں بھوکا پیاسا، کھایا نہیں کھایا، روزی کما رہا ہے، گھر میں بچے ہیں، ایک چھت کو قائم رکھنا ہے، اس گھر کا کچن چلانا ہے، وہ تو نکل گیا. بچے ہوتے ہیں ماں کے ساتھ، ماں ان کے ساتھ پیار محبت سے رہتی ہے، وہ اس کی طرف ہوتے چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ. باپ کبھی کبھی آتا ہے، باپ کے پاس اب جب آتا تو وہ اتنا تھکا اور چڑچڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی محبت کرنے کا وقت نہیں ہوتا جتنی ماں کو ملتا ہے. چاہتے نفسیاتی طور پہ بچے ماں کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. پھر باپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی، پھر ماں ہمیشہ باپ کا امیج یہ کہہ کے خراب کرتی ہے، آنے دو اپنے باپ کو. تو بیچارہ باپ جو ہے وہ ہر طرف سے عذاب میں ہی مبتلا رہتا ہے. ماں ہمدردی کرتی رہتی ہے، باپ جو ہے وہ آہستہ 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 ظالم، سخت مزاج، بد مزاج تصور ہوتا رہتا ہے. اس کا امیج بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کی مجبوری ہے، اس لیے کہ وہ کمانے نکل گیا ہے اور بچوں کو وہ وقت نہیں دے پاتا جو ماں دیتی ہے. تو ماں کی جو ہے وہ باپ کا امیج ماں جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، جو اکثر ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. یعنی اگر ماں بچوں کو دوپہر میں کھانا کھلا رہی جبکہ باپ گھر سے باہر ہے چھٹی والے دن کے علاوہ، اور صبح کا ناشتہ کروا رہی ہو کیونکہ باپ جلدی چلا گیا نوکری پر، یہ شام میں بچوں کو کھلا رہی ہو، باپ ذرا لیٹ آئے گا، تو ماں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی سکھائے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ مسلمین ہے، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، یہ من المسلمین نہیں ہاں، ہے. یہ تمام روایات میں اکثر یہ نہیں ملتا، ہمیں مسلمین ملتا ہے براہ راست. یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے. تو تمام شکر تعریف اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمین میں سے، مسلمانوں میں سے بنایا. وہی ماں یہ بھی بتایا، دیکھو بیٹا اللہ کا کتنا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا عطا فرمایا، کتنے لوگوں کو کھانا میسر نہیں آتا، اور دیکھو تمہارے ابا کا کتنا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ابا کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بچوں کو یہ تربیت نہیں ہم ہوتی، آرام سے بیٹھ کے گھر میں کھا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کھا رہے ہیں یا وہ نہیں کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے، یا کتنی مشقت کو اٹھا رہے ہیں. تو کیا ہوگا کہ قدر پیدا ہوگی. پھر باپ بھی سکھائے کہ بیٹا ہاں الحمدللہ، دیکھو میں جاب کر رہا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، لیکن تمہاری ماں کتنا خیال رکھتی ہے، تمہارا بھی خیال رکھتی ہے، میرا بھی خیال رکھتی ہے، دادا دادی کا بھی خیال رکھتی، دادا اور دادی کا بھی خیال رکھتی ہے. یہ شکر کے جذبات پیدا کریں، نہ کہ بچوں کو نیگیٹیوٹی کی طرف باغی کرے، سرکشی کی طرف لے کے جائیں. اسی میں خیر ہے ہمارے لیے. آج ہم یہ ویلیوز خدا کی قسم مس کر رہے ہیں، بہت مس کر رہے ہیں، بہت مس کر رہے ہیں. گھروں میں بہت کم ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیوی کا امیج بنا رہا ہو اور بچوں سے یہ کہہ رہا ہو، بیٹا دیکھو یہ ماں جو ہے نا تمہاری، جب تک تم سوتے نہیں ہو نا، یہ آخر میں سوتی ہے سب کو سلا کے. یہ رات کو 12 بجے سوتی ہے، جب تم سو جاتے ہو سب کے کمبل ڈال دیتی ہے ان کے اوپر، لائٹیں بند کر دیتی، دروازے بند کر دیتی، تب یہ سوتی ہے. اور اٹھتی بھی سب سے پہلے، اور صبح میں یہ سب سے پہلے اٹھتی ہے، تمہیں سب کو بھی اٹھاتی ہے، اس وقت اٹھاتی ہے جب ناشتہ تیار کر لیتی. اس کے رات کے آرام کا پیریڈ بہت کم ہوتا ہے. اور بیٹا یہی جنت ہے تمہاری، دیکھو اس کی خدمت کرنا، اس کی عزت کرنا تو تم جنت میں جاؤ گے. اور ماں بھی یہ کہے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے کماتا ہے، محنت کرتا، مشقت کرتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ باپ کی بات جو ہے وہ باپ کی دعا اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اپنے باپ کو راضی رکھنا. آپ کی بات بلند ہوتی ہے، ابھی پھر دادا دادی کو بیچ میں لے آتے ہیں.
قرآن پاک میں ناظرین نوٹ کیجئے گا، یہ بات بہت پیاری ہے اور دعا بہت قیمتی ہے۔ سورہ احقاف ہے 26 پارے کی پہلی سورت، سورہ احقاف 26 پارے کی پہلی سورت، آیت نمبر 15۔ اپنے لیے دعا، ماں باپ کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، ٹھیک۔ اور ایک رائے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا۔ تو 3 نسلیں اسلام میں داخل بیک وقت، یعنی والد صاحب بھی، والدہ بھی، خود بھی اور اولاد بھی۔ دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر فرمائی۔ آگے اور بھی الفاظ بڑے پیارے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ بات تو ہے کہ اللہ کیا قبول ہو جائے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کا معاملہ فرما دے۔ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں نے تیری جناب میں رجوع کیا۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بے شک مسلمانوں میں سے ہوں۔ نقطہ کیا ہے؟ باپ دعا کر رہا ہے، ایک شخص دعا کر رہا ہے، اے میرے رب جو تو نے مجھ پر نعمت فرمائی اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور جو ماں باپ پر فرمائی اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس وقت ایک نقطہ ضمن، باقی بہت باتیں ہیں، کیا میں کچھ آج ہوں تو ماں باپ کی وجہ سے نا، بے شک پڑھ لکھ کے جوان ہو گیا تو ذریعہ ماں باپ بنے۔ اب اولاد کو کیا سمجھانا ہے؟ ایک ماں نے بچوں کو دادا دادی کی قدر کیسے کروانی کہ دیکھو بیٹا آج ہم یہاں ہیں تو تمہارے ابا کما کر لاتے ہیں، لیکن تمہارے ابا کو اللہ نے عطا فرمایا، لیکن تمہارے ابا کی پرورش کس نے کی تھی، تربیت کس نے کی تھی، ان کی ٹیک کیئر کس نے کی تھی؟ دادا دادی نے۔ تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ وہ قرآن حکیم کی دعائیں دیکھیں، رسول اکرم علیہ السلام کی احادیث کو دیکھیں، اتنا حسین مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ ایک گھرانے کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور ہاں پھر ساس سسر بھی بہو کی قدر کرے نا، سبحان اللہ۔ اپنی بیٹی کسی کے ہاں بھیجی ہے نا تو کیا چاہتے ہیں؟ پرانا جملہ ہمارا، رانی بن کر رہے جی، دوسرے کی بیٹی نوکرانی بن کر، دوسرے کی بیٹی کو نوکرانی تو نہ بنائے نا، اس کو بھی بیٹی سمجھے، اس کا بھی دل بڑا ہو جائے گا، وہ بھی آپ کی قدر کرے۔ اور ایسی ماشاءاللہ خواتین ہیں جنہوں نے واقعتاً ساس سسر کی ایسی خدمت کی ہے کہ دعائیں لی الحمدللہ کہ بیٹا پوری زندگی اللہ تمہیں سکھ چین عطا فرمائے الحمدللہ۔ تو یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، دو طرفہ معاملہ۔ اچھا دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں جو ایک کام بڑا نہیں ہوتا نا، جو اس سے خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی کی خدمات کی کبھی کو اپریشیٹ نہیں کرتا، حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تعریف نہیں کرتا اس کی۔ اور بیویوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا ہے، میرے تو نصیب پھوٹ گئے تمہارے ساتھ کہ تمہارے پلے پڑ گئی میں تو آ کے۔ کبھی تعریف نہیں کرتے، اصل میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ دو جملے اپریسیشن کے یا حوصلہ افزائی کے، دو جملے شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے اور بیوی کی طرف سے شوہر کے لیے آ جائے تو دونوں کا دل بڑا ہو جاتا ہے، ماحول بہتر ہو جاتا ہے گھر کا، اور بچے جب یہ شکر گزاری دیکھتے ہیں تو وہ بھی پھر شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ شکر گزاری بھی ایک دوسرے کی، یعنی ایک دوسرے کو خوش کریں گے نا شکر گزاری کر کے، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ بالکل، کسی کو تسکین سکون پہنچانا، کسی کو راحت پہنچانا بھی تو صدقہ ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ابھی کتنی اچھی بات آپ کی طرف سے آئی کہ یہ بھی دو طرفہ معاملہ ہے، اپریسیشن کی بات۔ اپریسیشن بہت ضروری ہے۔ اچھا مزے کی بات، شوہر اور بیوی کے درمیان میں تو ایک دوسرے کی اپریسیشن بہت ضروری ہے۔ آج کل کہیں اور اپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے، ناجائز اپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک آرٹیفیشل زندگی آج جو ہم نے میٹاورس بنا دی ہے نا، اس کے اندر ایک آرٹیفیشل قسم کی اپریسیشنز جن میں سے اکثر حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں۔ اور نہ شوہر اور بیوی کے درمیان تو اتنی مطلوب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند مواقع ہیں جہاں ایک حقیقت کے برعکس بات کہی جا سکتی ہے یا مبالغہ آرائی کی جا سکتی ہے۔ مثلا جنگ کا موقع ہے، حقیقت کے برعکس بات کی جا سکتی ہے۔ دو افراد کے درمیان صلح کرانی ہے تو ایک کے پاس جا کر دوسرے کے پاس جا کر حقیقت کے برعکس بات بیان کر کے ان کو ملا سکتے ہو تو کر دو وہ بات۔ اور تیسرا، میاں بیوی کے شوہر بیوی آپس میں مبالغہ آرائی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف میں آسمان کے زمین کے قلعہ میں ملا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام۔ سیرت کا پروگرام ہے نا، اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج کیا فیملی سسٹم کو لے کے بیٹھ گئے اور معاشرتی ایشوز کو لے کے بیٹھ گئے، ساس بہو کو لے کر بیٹھ گئے، خاندان تباہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث پر قربان جائیے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو آپ میں جس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، دو جملے اپریسیشن کے، حضور تو اور آگے کی بات فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مبالغہ آرائی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، ادھر بانڈنگ مضبوط ہونی چاہیے۔
چلیے بس یہاں سے بات ختم کر لیتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے، چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کرواتے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کی بات آئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث شریف مکمل، یہ طرز عمل مسلمانوں کا نہیں ہے کہ بڑوں کا ادب نہ ہو رہا ہو اور چھوٹوں پر شفقت نہ ہو رہی ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔